آج ہم جس جگہ پہ جا رہے ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کی دو بڑی مشہور نہریں ہیں، اور اس نہر کو ایک نہر کو کچی نہر کا نام دیا گیا ہے اور ایک نہر کو پکی نہر کا نام دیا گیا ہے۔ دوستوں کافی زیادہ مشہور ہیں ان دونوں نہروں کے بارے میں کہ ان میں سے جو ایک نہر ہے وہ کچی نہر جو ہے وہ ہر سال اس کے اندر ایک نہ ایک لاش آتی ہے یا ایک نہ ایک بندہ لازمی مرتا ہے۔ میں کتنا سچ کہہ رہا ہوں کتنا جھوٹ کہہ رہا ہوں شاید آپ میری بات پہ یقین نہیں کریں گے، لیکن یہی سچ ہے۔ پچھلے سال تک کچھ ایسے واقعات ہو چکے ہیں ان دونوں نہروں کے اندر جو کہ دیکھنے لائق تھے اور سننے لائق تھے۔ اب جیسے ہی میں آپ کو اس جگہ پہ لے کے جاؤں گا تو آپ خود نوٹ کریں گے کہ وہ جو جگہ ہے وہ کافی زیادہ خطرناک اور بھیانک بھی ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں ان دونوں نہروں کی طرف اور آپ کو تعارف کرواتے ہیں کہ وہ دونوں نہریں کہاں جاتی ہیں اور کس جگہ پہ گرتی ہیں۔ دوستو سب سے پہلی بات تو آپ کو یہ کہہ دوں کہ یہ جو نہریں ہیں یہ آگے حیڈ سلیمان کی کو گزرتی ہیں۔ اکاڑا کے اندر یہ دو نہریں ہیں راجول شہر کے اندر، اور یہ آگے حیڈ سلیمان کی میں یہ گرتی ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ یہ ان دونوں نہروں کا ابتدائی منظر ہے جہاں سے یہ دونوں نہریں سٹارٹ ہوتی ہیں، اور یہ جو آپ کو حویلی سی نظر آ رہی ہے، کچا سا مکان نظر آ رہا ہے، یہ کافی صدیوں سے پرانا ہے۔ اب یہ دور تک جا رہی ہے، اس کی ایک برانچ ہے، یہاں سے اوپر جایا جاتا ہے جو نہریں شروع ہوتی ہیں، اور یہ اس کے ارد گرد ساری فصلیں ہیں۔ یہ ہے جی ہیڈ، پکی نہر کے اوپر یہ ہیڈ ہے۔ جب بھی کوئی زیادہ ناگہانی آفات آتی ہیں یا پانی بڑھ جاتا ہے تو اس ہیڈ کی جو پلیٹیں ہوتی ہیں وہ نیچے گرا دی جاتی ہیں اور پانی کو روک دیا جاتا ہے۔ یہ اس سے آگے برانچ ایک نکل رہی ہے اس نہر کی۔ یہ آگے ایک جان پورہ گاؤں ہے، اس گاؤں میں یہ نہر گرتی ہے، اس پکی نہر سے چھوٹی سی نہر کی برانچ گرتی ہے۔ چلیے یہ منظر تو آپ نے دیکھ لیا، اب ہم آگے چلتے ہیں ان دونوں نہروں کی طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ دونوں نہریں۔ اچھا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ان دونوں نہروں کے درمیان یہ جو آپ کو ایک درخت نظر آ رہا ہے اس کو بوڑ کا درخت کہتے ہیں، اور یہ نہروں کے بننے سے بھی پہلے کا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ 60 سے 70 سال پرانا یہ درخت ہے، اور ابھی تک اس کی جڑیں لگی ہوئی ہیں اور اس کی جڑیں نہروں کے اندر تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اچھا یہ جو نہر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پکی نہر ہے، اور اس کے پانی کا بہاؤ ذرا چیک کریں کہ کتنا تیزی سے اس کا پانی کا بہاؤ بہہ رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، آپ کو جان کر یہ حیرانگی ہوگی کہ ان نہروں کے اندر تقریباً ہر سال کوئی نہ کوئی حادثات ہوتے ہیں، ہر سال کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آتا ہے، کوئی نہ کوئی لاش وغیرہ یا کوئی ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو کہ ایک رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں۔ یہ اس کا اندرونی منظر ہے جہاں سے پانی کا بہاؤ بہتا ہے، اور پانی کا بہاؤ بڑی تیزی سے بہ رہا ہوتا ہے۔ اچھا یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ جو پلیٹیں ہیں جو کہ ناگہانی آفات آتی ہیں تو اس کی جو پلیٹیں ہیں یہی پلیٹیں اس کے نیچے گرا دی جاتی ہیں اور پانی کے بہاؤ کو روک دیا جاتا ہے۔ یہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، یہ پلیٹیں یہ پانی کے بہاؤ کو روکنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ انگریزوں کے دور کی یہ بنی ہوئی ہے۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کافی زیادہ پرانا ہیڈ ہے، اور یہ انگریزوں کے دور کا بنا ہوا ہے۔ اس کا جو لوہا ہے بڑا پائیدار ہے اور بڑا کہہ لو کہ طاقتور لوہا ہے جو اس کے اندر استعمال کیا گیا ہے، اور یہ جو پلیٹیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بھی کافی زیادہ مضبوطی سے بنائی گئی ہیں جب بھی کوئی حادثات ہوتے ہیں۔ تو ذرا دیکھیے بڑا خوبصورت یہ سا جس منظر ہے نہر یہ۔ کے اندر میں کھڑا ہوں اسی وقت، یہ اس کو ایک کچی نہر کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اس کو کہا کچی جاتا ہے لیکن اس کے اندر کافی زیادہ ہلاکتیں بھی ہو چکی ہیں، کافی زیادہ جو کہہ لو کہ ڈیتھ واقعات ہیں وہ اس نہر کے اندر ہو چکے ہیں۔ یہ ذرا اس کا منظر چیک کریے تو اس کا منظر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کی جو دیواریں تھیں وہ پکی بنی ہوئی تھی اور یہ کچی دیواروں سے بنی نہر ہے۔ پانی کا بہاؤ ذرا چیک کریں کہ اس کا پانی کا بہاؤ اس کی نسبت کافی زیادہ کم ہے، اور یہ دونوں نہریں ساتھ ساتھ ہی ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں کہ یہ نہروں کی پھیلاؤ اور اس کی جو چڑھائی ہے کافی زیادہ ہے۔ یہ دونوں نہریں دریائے ستلج اور خاص کر ہیڈ بلوکی کی طرف جاتی ہیں، اور وہاں پر ان کا جو پانی ہوتا ہے وہ گرتا ہے اور اسی طرح یہ چھوٹی نہروں میں تقسیم ہو جاتی ہیں۔